پاکستان خطے اور عالمی امن کے لیے اپنا مثبت کردار ہمیشہ ادا کرتا رہے گا، آرمی چیف کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ حالیہ برسوں میں دنیا کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے، آرمی چیف کی جانب سے یہ بھی کہا گیا۔ غلط اور گمراہ کن معلومات کا تیزی سے پھیلاؤ اہم چیلنج ہے۔ آرمی چیف کا اسلام آباد میں مارگلا ڈائیلاگ 2024 کی خصوصی تقریب سے خطاب۔ تو پاکستان خطے اور عالمی امن کے لیے اپنا مثبت کردار ہمیشہ ادا کرتا رہے گا، حالیہ برسوں میں دنیا کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے، غلط اور گمراہ کن معلومات کا تیزی سے پھیلاؤ اہم چیلنج ہے۔ آرمی چیف کا اسلام آباد میں مارگلا ڈائیلاگ 2024 کی خصوصی تقریب سے خطاب۔ پاکستان خطے اور عالمی امن کے لیے اپنا مثبت کردار ہمیشہ ادا کرتا رہے گا، آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ حالیہ برسوں میں دنیا کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے، غلط اور گمراہ کن معلومات کا تیزی سے پھیلاؤ اہم چیلنج ہے۔ آرمی چیف کا اسلام آباد میں مارگلا ڈائیلاگ 2024 کی خصوصی تقریب سے خطاب۔ ان کا کہنا تھا پاکستان نے ہمیشہ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام پر زور دیا ہے۔ آرمی چیف کی جانب سے یہ کہنا تھا، ان کا کہنا تھا کہ پاکستان خطے اور عالمی امن کے لیے اپنا مثبت کردار ہمیشہ ادا کرتا رہے گا، حالیہ برسوں میں دنیا کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے، غلط اور گمراہ کن معلومات کا تیزی سے پھیلاؤ اہم چیلنج ہے۔ آرمی چیف کا اسلام آباد میں مارگلا ڈائیلاگ 2024 کی خصوصی تقریب سے خطاب۔ پاکستان نے ہمیشہ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام پر زور دیا، دنیا میں غیر ریاستی عناصر کا اثر و رسوخ بڑھ جانا بھی اہم ایک چیلنج ہے۔ عالمی سطح پر معیشت، افواج اور ٹیکنالوجی میں بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، آرمی چیف کی جانب سے ایسا کہنا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ہمیشہ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام پر زور دیا۔ مزید کہا فتنہ الخوارج دنیا کی تمام دہشت گرد تنظیموں اور پراکسیز کی آماج گاہ بن چکی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ انہوں نے مزید کہا کہ دنیا میں غیر ریاستی عناصر کا اثر و رسوخ بڑھ جانا بھی ایک اہم چیلنج ہے۔ عالمی سطح پر معیشت، افواج اور ٹیکنالوجی میں بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ فتنہ الخوارج دنیا کی تمام دہشت گرد تنظیموں اور پراکسیز کی آماج گاہ بن چکی ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام پر زور دیا۔ آرمی چیف کا اسلام آباد میں مارگلا ڈائیلاگ 2024 کی خصوصی تقریب سے خطاب۔ انہوں نے کہا کہ غلط اور گمراہ کن معلومات کا تیزی سے پھیلاؤ ایک اہم چیلنج ہے، حالیہ برسوں میں دنیا کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے، پاکستان خطے اور عالمی امن کے لیے اپنا مثبت کردار ہمیشہ ادا کرتا رہے گا۔ حالیہ برسوں میں دنیا کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے، پاکستان خطے اور عالمی امن کے لیے اپنا مثبت کردار ہمیشہ ادا کرتا رہے گا، غلط اور گمراہ کن معلومات کا تیزی سے پھیلاؤ اہم چیلنج ہے۔ آرمی چیف کا اسلام آباد میں مارگلا ڈائیلاگ 2024 کی خصوصی تقریب سے خطاب۔ پاکستان نے ہمیشہ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام پر زور دیا ہے۔ آرمی چیف کی جانب سے یہ کہا گیا کہ دنیا میں غیر ریاستی عناصر کا اثر و رسوخ بڑھ جانا بھی ایک اہم چیلنج ہے۔ عالمی سطح پر معیشت، افواج اور ٹیکنالوجی میں بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ فتنہ خوارج دنیا کی تمام دہشت گرد تنظیموں اور پراکسیز کی آماج گاہ بن چکی ہے۔ افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دے، آرمی چیف کی جانب سے یہ کہا گیا۔ اسی پر بات کرتے ہیں، نمائندہ خصوصی سمیرہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سمیرہ بتائیے گا کہ آرمی چیف نے اسلام آباد میں مارگلا ڈائیلاگ 2024 کی خصوصی تقریب سے خطاب میں مزید کیا کہا؟ جی بالکل، یہیں سے آگے بڑھاتے ہوئے بتاتی چلوں کہ انہوں نے کہا کہ حالیہ برسوں میں دنیا کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے، جن میں غلط اور گمراہ کن معلومات کا تیزی سے پھیلاؤ ایک اہم چیلنج ہے۔ دنیا میں کئی تبدیلیوں کے پیش نظر غیر ریاستی عناصر کا اثر و رسوخ بڑھ جانا بھی ایک اہم چیلنج ہے۔ عالمی سطح پر معیشت، افواج اور ٹیکنالوجی میں بے انتہا تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا پرتشدد غیر ریاستی عناصر اور ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی عالمی سطح پر ایک بڑا چیلنج ہے۔ ٹیکنالوجی نے جہاں معلومات کے پھیلاؤ میں اہم کردار ادا کیا، وہاں گمراہ کن اور غلط معلومات کا پھیلاؤ ایک اہم چیلنج ہے۔ جامع قوانین اور قواعد و ضوابط کے بغیر غلط اور گمراہ کن معلومات اور نفرت انگیز بیانات سیاسی اور سماجی ڈھانچے کو غیر مستحکم کرتے رہیں گے۔ قواعد و ضوابط کے بغیر آزادی اظہار رائے تمام معاشروں میں اخلاقی قدروں کی تنزلی کا باعث بن رہی ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ عالمی سطح پر مذہبی، فرقہ وارانہ اور نسلی بنیادوں پر عدم مساوات، عدم برداشت اور تقسیم بڑھ رہی ہے۔ ہمارے مشترکہ مقاصد میں موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنا، دہشت گردی کے خلاف جنگ اور عالمی صحت کی فراہمی جیسے اہم چیلنجز شامل ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان دنیا اور خطے میں امن اور استحکام کے لیے اپنا اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ دہشت گردی عالمی سطح پر تمام انسانیت کے لیے ایک مشترکہ چیلنج ہے اور اس جنگ میں ہمارا عزم غیر متزلزل ہے۔ ہماری مغربی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے ایک جامع بارڈر مینجمنٹ رجیم کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔
فتنہ الخوارج دنیا کی تمام دہشت گرد تنظیموں اور پراکسیز کی آماجگاہ بن چکی ہے. یہ ان کا بہت اہم بیان تھا جو افغان عبوری حکومت کے لیے ان کا پیغام ہے کہ پاکستان ان کی حکومت سے توقع کرتا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف افغان سرزمین کا استعمال نہیں ہونے دیں گے اور اس حوالے سے سخت اقدامات کریں گے. عزم استحکام نیشنل ایکشن پلان کا ایک اہم جزو ہے جس کا مقصد دہشت گردی اور انتہا پسندی کا خاتمہ ہے. بھارت پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کے انتہا پسندانہ نظریے کی وجہ سے بیرون ملک خاص طور پر امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا میں بھی اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں. کشمیر پر انہوں نے کہا کہ بھارت کا ظلم اور بربریت بھی ہندوتوا نظریے اور پالیسی کا تسلسل ہے. مقبوضہ جموں کشمیر کا اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل ناگزیر ہے. غزہ اور لبنان میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے. پاکستان نے غزہ اور لبنان کو انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر متعدد بار امداد روانہ کی اور پاکستان ہمیشہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام پر زور دیتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا، واضح کیا کہ ہم کسی عالمی تنازع کا حصہ نہیں بنیں گے مگر دنیا میں امن و استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. اس عالمی امن کی خاطر 2,35,000 پاکستانی اقوام متحدہ کے امن مشن میں اپنا کردار ادا کر چکے ہیں اور امن مشن میں 181 پاکستانیوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. آخر میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان 24 کروڑ عوام کا ملک ہے جس کی لگ بھگ 63% آبادی 30 سال سے کم ہے. بے پناہ قدرتی وسائل سے ہم مالا مال ہیں. زراعت کی پیداوار کے حوالے سے ایک اہم ملک بن کر ابھرے ہیں. نادر معدنیات کے ذخائر ہمارے پاس موجود ہیں اور فری لانسنگ کی مد میں عالمی سطح پر ایک اہم ملک پاکستان ہے. انہوں نے کہا کہ ان تمام ذخائر، منفرد جغرافیائی مقامات اور سمندری بندرگاہ کی وجہ سے یورپ، سینٹرل ایشیا اور مڈل ایسٹ میں تجارت کے لیے ہم یعنی پاکستان انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. پاکستان خطے کے لیے اپنا مثبت کردار ہمیشہ ادا کرے گا. ٹھیک ہے سمیرا، آپ تفصیلاً بات کر رہی تھی، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. اپنے ناظرین کو بتائیں کہ آرمی چیف نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گمراہ کن اور غلط معلومات کا پھیلاؤ ایک اہم چیلنج ہے. پرتشدد غیر ریاستی عناصر اور ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی بڑا چیلنج ہے. دنیا میں امن اور استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. آرمی چیف نے کہا کہ ہم کسی عالمی تنازع کا حصہ نہیں بنیں گے. نفرت انگیز بیانات سیاسی اور سماجی ڈھانچے کو غیر مستحکم کرتے رہیں گے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے غزہ اور لبنان میں انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر متعدد بار امداد روانہ کی. پاکستان نے ہمیشہ غزہ اور لبنان میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا. مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق ناگزیر ہے. اسی پر مزید بات کریں گے. میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. زاہد صاحب، آپ کا بے حد شکریہ سما کے لیے وقت نکالنے کا. زاہد صاحب، آرمی چیف نے گفتگو کی، فتنہ الخوارج کے حوالے سے بات کی، دہشت گردی، افغانستان، کشمیر، غزہ اور لبنان میں جنگ بندی کا بھی مطالبہ کیا ہے. اوورآل کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی آئی تھنک بہت ہی جامع خطاب تھا آرمی چیف صاحب کا، اور جو اس وقت دنیا کو درپیش مسائل ہیں اور اس کے بعد جو پاکستان کو جو مسائل ہیں یا سیکیورٹی چیلنجز ہیں اس کا انہوں نے پورا احاطہ کیا اپنی سپیچ کے اندر. دیکھیں اس وقت دنیا جو ہے وہ پوری دنیا جو ہے ایک نئے قسم کے بحران سے گزر رہی ہے. سب سے بڑا تو سیکیورٹی کا بحران ہے، جیسے لبنان میں اور فلسطین میں جیسے جنگ ہو رہی ہے، رشیا اور یوکرین کی جنگ کا امپیکٹ آ رہا ہے. پھر کچھ ایسے مسائل ہیں جیسے جو ابھی اتنے سامنے نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود بہت زیادہ جو کارروائی ہے وہ ہو رہی ہے. جیسے کشمیر کی بات چیت ہو رہی ہے، ایک ایشو چل رہا ہے لیکن اس کے اوپر اتنا زیادہ بات چیت نہیں ہو رہی. افریقہ کے مسائل ہیں، تو بہت سارے مسائل کا انہوں نے احاطہ کیا ہے اور سیکیورٹی چیلنجز جو پاکستان کو درپیش ہیں اس کی بات چیت کی ہے. دیکھیں ان سارے تناظر میں پاکستان ایک کی سٹیٹ ہے، اور پھر یہ جو فیک نیوز اس کے اوپر جو سوسائٹی کے اوپر اثرات ہو رہے ہیں، جو ہماری سوسائٹی کے اوپر اثرات ہو رہے ہیں، ان کی انہوں نے بات چیت کی ہے. تو پاکستان کا ایک اہم رول ہے انٹرنیشنل مسائل کو حل کرنے میں بھی اور ریجنل مسائل کو بھی حل کرنے کے. تو انہوں نے کولیبریشن کی بات کی ہے، کولیکٹیوزم کی بات کی ہے، اپروچ کی بات کی ہے. پھر امریکہ میں دیکھیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نئے صدر آ رہے ہیں، وہ اینٹی وار انہوں نے سپیچز تو کی ہیں، ایک سانس لیا ہے، لیکن پریکٹیکلی وہ کیا کریں گے، کیسے اس کو ڈیل کریں گے. تو پوری ورلڈ جو اس وقت ہے ایک پوزیشن لے رہا ہے، پاکستان بھی اپنی ایک پوزیشن واضح کر رہا ہے. تو پاکستان نے یہ جو مین مسائل دنیا کو ہیں، فلسطین کا مسئلہ ہے، یوکرین رشیا وار ہے، اس کے بیچ میں ایک کامن سٹینڈ لیتے ہوئے، ایک ایسی پوزیشن لیتے ہوئے کہ مسئلے کے حل کی طرف تاکہ دنیا جائے، ٹو اسٹیٹ سولوشن کی طرف پاکستان کی توجہ ہے. I think Pakistan can play a very important role in regional collaboration also against the terrorism.
کیونکہ اب افغانستان سے جو فتنہ نکل رہا ہے، فتنہ الخوارج، یہ نہ صرف پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے بلکہ یہ پورے خطے کے لیے چائنا، رشیا اور یہ سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں، ان کے لیے بھی بہت خطرناک ہے۔ تو یہاں کلیکٹیو ہمیں اپروچ کی ضرورت ہے، کولیبریشن کی ضرورت ہے، تو کولیشنز کی ضرورت ہے ٹو فائٹ دس ٹیررزم۔ پھر انڈیا کا ایک نیگیٹو رول ہے جو پورے ورلڈ کو ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے۔ آپ کینیڈا میں دیکھ لیں، امریکہ میں دیکھ لیں، سکھوں کے خلاف انہوں نے اپروچ کیا ہے، پھر پاکستان کے خلاف تو وہ ہے ہی ہے۔ تو آئی تھنک بہت جامع خطاب تھا، اور انہوں نے کولیکٹیوزم پورا انٹرنیشنل، نیشنل لیول پہ، ریجنل لیول پہ کولیبریشن کی بات کی ہے، اور اس میں جو وقت کی اہم ضرورت بھی ہے۔ جی بالکل درست بات ہے کہ بہت جامع خطاب تھا۔ میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔